علاء الدین خلجی جب یہاں دہلی پہ قابض ہوتا ہے تو وہ پھر گجرات کو فتح کرتے ہوئے دکن آتا ہے۔ اب تھوڑا سا میپ پہ دھیان دیجیے گا، آ رہے ہیں اس طرف میپ پہ، یہ دیکھیے آپ کو دہلی سلطنت کا میپ آپ کو یا دہلی کا دکن کا علاقہ نظر آ رہا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا تھا کہ بیچ کے حصے سے اگر اس کو ڈیوائیڈ کریں گے، یہ بیچ کا یہ حصہ ہے اور بیچ کے حصے سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو اوپر کا حصہ شمال کا ہے، نیچے کا جنوب کا حصہ ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ دکن کو فتح کرنے کے بعد لوگ دیکھیے ادھر گجرات طرف بڑھتے ہیں، اور یہی پورا علاقہ دیکھیے احمد آباد کا علاقہ یہ ہے، دیکھیے یہاں ممبئی اس زمانے کے بتا رہے ہیں، یہ آپ کا یہاں پہ گوا ہے اور یہی بیجاپور کا علاقہ ہے، اور یہ بیدر کا علاقہ ہے، اور یہاں پر آگ بڑھیے گا تو یہ حیدرآباد کا علاقہ ہے۔ میرے خیال سے آپ لوگ اگر کبھی دکن کو پڑھے ہوں گے، دکنی ادب کو پڑھے ہوں گے کسی بھی کتاب میں، تو ان تمام جگہوں کا نام آیا ہوگا، اس سے واقفیت ہوگی آپ لوگوں کو۔ تو یہاں یہ سمجھ لینا ہے کہ کون سی جگہ کہاں پہ ہے۔ تو اوپر کا ہم لوگ یاد کر چکے تھے، گجرات تک یاد کر چکے تھے ہم لوگ، اور اس کے بعد مدھیہ پردیش اوپر کا علاقہ تھا۔ اب گجرات کے نیچے جب آتے ہیں اس زمانے میں تو دیکھیے احمد نگر ہے، اس احمد نگر کے نیچے بیجاپور، یہاں پہ بیدر، اور اس کے بعد حیدرآباد کا علاقہ ہے۔ اور یہاں دیکھیے یہ کالی کٹ کا، تو کالی کٹ کا میں نے بتایا تھا واسکو ڈی گاما پہنچتا ہے یہاں، کوچی کا علاقہ، کوچی اور کالی کٹ، انگریز بھی سب سے پہلے یہیں آتے ہیں ان دو علاقوں میں۔ تو اگر یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھتے ہیں یہاں تک تو خلجی، اب یہ دیکھیے کہانی اب آگے بڑھتا ہے، اب ادب کی طرف چلتے ہیں۔ علاء الدین خلجی دہلی کو فتح کرنے کے بعد دکن کی طرف کوچ کرتا ہے اور دکن کو فتح کرتا ہے۔ دکن کو یعنی گجرات کو فتح ہوا کرتے ہوئے آپ کو دکن کا پورا علاقہ فتح کر لیتا ہے، لیکن چونکہ دارالسلطنت جو تھی وہ دہلی میں تھی اور دہلی سے دکن کا فاصلہ بہت لمبا تھا، تو حکومت کرنے کے لیے اس نے کیا کیا کہ 100 گاؤں پہ، یاد رکھیے گا 100 گاؤں پہ کیا کیا، ایک ترک، یعنی 100 ہوا، 100 گاؤں پر ایک ترک شخص کو بیٹھا دیا گیا، یعنی نظم و نسق کو دیکھنے کے لیے۔ یہ خلجی کا نظم و نسق کو صحیح کرنے کے لیے اس نے کیا کیا کہ 100 گاؤں پر ایک ترک آدمی کو مقرر کر دیا کہ آپ یہاں کے پورے نظام کو سنبھالیے، اور اس شخص کو یعنی نظام کو جو سنبھالے اس کو کہا گیا، 100 گاؤں پر ایک شخص کو جو بیٹھایا اس کو کہا گیا امیر سدہ۔ یہ ٹرم یاد رکھیے گا، امیر سدہ، یعنی 100 گاؤں پہ ایک شخص کو جو بیٹھایا گیا وہ دیکھنے کے لیے کہ آپ سارے چیزوں کی نظامت صحیح سے کریں، نظم و نسق کو برقرار رکھیں، اس کے علاوہ یہاں سے ٹیکس لے کر آپ ہمارے یہاں بھیجتے رہیں۔ اس کے بعد کا جب زمانہ آتا ہے تغلق کا زمانہ آتا ہے، اور جب خلجی کے بعد تغلق جب آتے ہیں تو تغلق جو ہے یہ 1327 عیسوی میں یہ کیا کرتا ہے، یہ بھی دکن کو فتح کرتا ہے، دکن کی طرف چلتا ہے، یعنی خلجی کے بعد تغلق 1327 میں دکن کی طرف کوچ کرتا ہے، اور وہ جو دکن کا جو علاقہ تھا اس کو کہتے ہیں دیوگری، دیوگری جس کو دولت آباد بھی کہتے ہیں۔ اب یہ حکم دیتا کیوں ہے؟ یہ اس لیے حکم دیتا ہے کہ ان کا بھی دکن پہ پکڑ کمزور ہو رہی تھی، دہلی میں رہ کے دکن پہ اپنی حکومت نہیں بنا پا رہے تھے، اس لیے اس نے سوچا، تغلق نے یہ سوچا کہ دارالحکومت دکن بنائی جائے۔ دیکھیے دو ایسے اہم فیصلے ہیں، ایک تو خلجی کا اور دوسرا تغلق کا۔ اب ان دونوں فیصلہ سے کیا فائدہ ہوتا ہے اردو ادب کو، ابھی تک ہم لوگ سیاسی طور پر دیکھ رہے تھے، سمجھ رہے تھے۔ تو جب خلجی آتے ہیں یہاں تو خلجی کے ساتھ ساتھ کئی خاندان، کئی پریوار جو ہے
وہ دکن آتے ہیں۔ اس کی زبان کون سی ہوتی ہے؟ تو وہ ترک زبان بھی ہوتی ہے، دہلی کی زبان ہوتی ہے، عوام کی زبان بھی ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگ جب دیکھے کہ ایک نئی جگہ ہے تو دہلی سے اٹھ کر، یعنی شمال سے اٹھ کر، دہلی نہیں شمال کہنا بہتر ہوگا، شمال سے اٹھ کر جنوب کی طرف آتے ہیں، وہاں رچ بس جاتے ہیں، وہیں کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، اب تغلق کے حکم کی وجہ سے لوگ جو ہے سفر کرتے ہیں شمال سے جنوب کی طرف، تو تغلق نے بھی حکم دے دیا کہ یہاں سے دکن کو دارالحکومت بنایا جائے گا، اور لوگوں کو حکم دیا کہ یہاں سے وہاں جائے۔ یہ حکم بہت سخت حکم تھا، ایسا حکم تھا کہ لوگ مجبوری یہاں سے اٹھ کر چلے گئے، بچے، بوڑھے، بزرگ، صوفیہ وغیرہ سب کو۔ دیکھیے، اردو کو آگے بڑھانے میں اور اردو کے فروغ میں صوفیہ کا اہم کردار ہے، اس کا ذکر ہم لوگ بعد میں پڑھیں گے، لیکن ابھی ہم لوگ چل رہے ہیں صرف سیاسی طور پر اور ادبی طور پر۔ اب ادبی طور پر دیکھتے ہیں ادبی طور پہ کیا تبدیلی آئی۔ تو ادبی طور پہ میں نے کہا تھا کہ اردو کا پہلا شاعر ہے وہ ہے امیر خسرو، لیکن امیر خسرو نے ایک اور شاعر کے بارے میں بتایا تھا، اور جس کا نام سعد سلیمان ہے۔ یہ دو باتیں ہمیں یاد رکھنی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ امیر خسرو کے بارے میں یہ ہے کہ کبھی کبھی ان سے بھی سوالات وہ آ جاتے ہیں۔ تو امیر خسرو نے ایک تو ان کے بارے میں ہے کہ 11 بادشاہوں کا انہوں نے زمانہ دیکھا ہے، نوٹ کرتے چلے جائیے گا۔ 11 بادشاہوں کا بادشاہت دیکھیے انہوں نے، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے تقریباً 99 کتابوں کے مصنف ہیں، اور ایک ان کے سب سے مشہور کتاب ہے جن کا یہ ہے خالق باری۔ اس میں کچھ کنفیوژن ہے۔ اب دو گروہ ہے، ایک گروہ کا کہنا ہے کہ خالق باری جو ہے وہ امیر خسرو کی کتاب نہیں ہے، بلکہ ضیاء خسرو ایک نام ہے، ان کی کتاب ہے۔ یہ محمود شیرانی کا یہ کہنا ہے۔ محمود شیرانی اس بات کو تردید کرتے ہیں کہ خالق باری امیر خسرو کی کتاب نہیں ہے، بلکہ ضیاء خسرو کی کتاب ہے۔ جبکہ دوسرا گروہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب امیر خسرو کی ہے، اور جمیل جالوی بھی اس سے متفق ہوتے ہیں۔ تو خالق باری کے بارے میں یہ ہے، یعنی آپ کو امیر خسرو کے بارے میں۔ اس کے بعد جو ہے انہی کا ایک ہم عصر ہے، امیر خسرو کے ہم عصر ہیں، ان کا نام ہے امیر حسن۔ امیر حسن دہلوی۔ ٹھیک ہے، امیر حسن دہلوی، یہ امیر خسرو کے ہم عصر ہیں اور پیر بھائی بھی مانے جاتے ہیں۔ دیکھیے، اب پوائنٹس یاد کرتے چلے گئے، آپ لکھتے چلے گئے ایک ایک پوائنٹ کو، چھوٹے چھوٹے پوائنٹ کو، جو کہ آپ کو کام آئے گا آگے چل کے، ادبی طور پہ ہے۔ تو امیر حسن دہلوی جو امیر خسرو کے ہم عصر ہیں اور پیر بھائی بھی کہلاتے ہیں، جنہیں عبد الرحمن جامی نے، یعنی عبد الرحمن جامی نے سعدی ہندوستان کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ سعدی ہندوستان، یعنی ہندوستان کا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کس کو کہا ہے؟ امیر حسن کو، یعنی امیر حسن دہلوی کو کس نے کہا ہے؟ عبد الرحمن جامی نے کہا ہے۔ اور امیر حسن دہلوی کون ہے؟ تو امیر خسرو کے ہم عصر ہے۔ اب امیر خسرو سے شاعری کا، اردو شاعری کا نقوش جو ہے ملنا شروع ہوتا ہے، یہیں سے سراغ ملنا شروع ہوتا ہے۔ امیر خسرو کیا کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ اردو کو بڑھانے کے لیے یا اردو کو فروغ دینے کے لیے شاعری کرتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے، لطف اٹھانے کے لیے، تفنن طبع کے لیے مقامی زبان کا استعمال کیا ہے، اور اس زمانے میں جس زبان کو انہوں نے استعمال کیا ہے، اس زبان کا انہوں نے جو نام دیا ہے اس کو کہا گیا ہندوی۔ تو امیر خسرو نے مقامی زبان کو کون سی زبان کا نام کیا دیا؟ ہندوی زبان، ہندوی سے پکارا۔ یہ ہمیں یاد رکھنے کا۔ تو ایک تو تفنن طبع کے لیے، یعنی اپنے ذائقہ کو بدلنے کے لیے شاعری کی، اردو میں یعنی مقامی زبان میں شاعری کی، جسے امیر خسرو نے ہندوی کہا ہے۔ یعنی اردو کا پہلا نام ہم دیکھ رہے ہیں
سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہندوی سے شروع، اردو ہندوی سے شروع ہو رہی ہے، یعنی پہلا نام اس کا پڑ رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اب امیر خسرو نے شاعری کیسے کی کہ ایک مصرع فارسی تو دوسرا مصرع آپ کو مقامی زبان ہندوی زبان جسے اردو کہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہے کہ مصرعے کا آدھا ٹکڑا یہ فارسی اور آدھا ٹکڑا مقامی زبان یعنی اردو زبان کا، کبھی کبھی پورے کے پورے جو ہے شاعری پورے ایک شعر مقامی زبان میں کہے۔ اس طریقے سے ذائقہ بدلنے کے لیے امیر خسرو نے شاعری کی ہے۔ اس کے بعد جو ہے شمالی ہند میں اردو شاعری کا سراغ نہیں ملتا ہے، بلکہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اردو کی پیدائش تو شمالی ہند میں ہوتی ہے، لیکن اس کی پرورش جو ہے وہ دکن میں ہوتی ہے۔ شمال والے اس زبان کو اس لائق نہیں سمجھتے ہیں کہ اس میں ادب تخلیق کی جائے یا اس میں شاعری کی جائے، شاعری کے لائق اس زبان کو نہیں سمجھ رہے تھے اہل زبان والے شمال ہند والے۔ اب جس زمانے میں امیر خسرو تھے اس زمانے میں جو مقامی یعنی آفیشیل جو زبان تھی وہ تھی فارسی، شاعری کی زبان فارسی، عام بول چال کی زبان تو مقامی زبان الگ زبان تھی، لیکن معیاری زبان جو وہ فارسی کہلا رہی تھی، درباری زبان بھی فارسی تھی۔ اور تفنن طبع کے لیے لوگ کبھی کبھی ادھر ادھر سے اردو میں مقامی زبان میں شاعری کر لیتے، جس طریقے سے پراکرت اور بھرنش میں ہو رہا تھا کہ لوگ جو ہے منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے اپبھرنش کو اختیار کر لیتے تھے، اور دھیرے دھیرے اپبھرنش بھی ادبی زبان بن جاتی ہے۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا، اور یہ دو زبانیں آپس میں ٹکرا رہی تھی، ایک تو ادبی زبان کہہ لیجئے درباری زبان فارسی وہ ٹکرا رہی تھی، اور ایک مقامی زبان، دونوں آپس میں ٹکرا رہی تھی یہاں سے۔ اور یہاں سے دیکھ رہا امیر خسرو بھی اس طریقے سے زبان استعمال کر رہے، لیکن اس کے بعد شاعری نہیں ملتی ہے۔ لیکن جب یہاں سے لوگ جاتے ہیں دکن میں جاتے ہیں اور وہاں اپنا مقام بناتے ہیں، خلجی کے ذریعے سے بہت سارے لوگ جاتے ہیں، اس کے بعد تغلق کے حکم دے دیتا ہے کہ سبھی کو وہاں جانا ہے، تو یہاں سے ہر طبقے کے لوگ، صوفیہ کرام بھی جاتے ہیں، یہاں سے کاروبار کرنے والے بھی جاتے ہیں، تجارت کرنے والے بھی لوگ چلے جاتے ہیں۔ بعد میں ان کو احساس ہوتا ہے تغلق کو کہ ہم نے یہ کام غلط کیا ہے، یہ حکم جو صادر کیا وہ غلط کیا، کیونکہ اس سے یہ ہو رہا تھا کہ یہ ایک مثال ہوتا ہے کہ آپ کو گج کے چکر میں پورے تھان کو ہار رہے تھے، یعنی چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے ایک بڑا حصہ جا رہا تھا، سینٹر جو ہے مرکزی اہمیت دلی اس سے دور ہو چکا تھا، تو اپنے فیصلے سے نادم پھر وہ واپس ہونے کا حکم دیتا ہے، وہ خود واپس تغلق جاتا ہے، لیکن اس دفعہ وہ سختی نہیں کرتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ سبھی کو چلنا ہے، بلکہ جن کی مرضی ہے وہ جا سکے۔ اب یہ کہ دو طبقہ، ایک تو تجارت کرنے والا جو کہ وہاں تجارتی نظام اس کا بہتر ہو چکا ہے، وہ دوبارہ چھوڑ کے نہیں جا سکتا تھا۔ ایک طبقہ وہ جو صوفیاؤں کا طبقہ تھا، ان کا ایک زمین مل چکی تھی، ایک نئی جگہ ملی تھی وہاں پیغام دینے کے لیے، تو ایسے لوگ بھی یہاں رہ چکے تھے۔ اب دیکھیے دو زبانیں یہاں دہلی کی زبان یہاں دکن آ رہی ہے، اور پھر یہاں دو زبانیں ٹکرا رہی ہے، اور دو زبانیں ٹکرانے کی وجہ سے یہاں سے پھر نئی زبان وجود میں آتی ہے۔ دوسرے یہ بات ہے کہ جب لوگ یہاں فتح کر کے آتے ہیں تو دہلی اور دکن دونوں میں کشمکش میں ہوتے رہتی ہے، دونوں آپس میں ٹکراتے بھی ہیں، اس لیے دکن والے ہر طریقے سے شمال سے الگ ہونا شروع کر دیا، وہ زبان کے اعتبار سے بھی، تو انہوں نے ادب جو لکھنا شروع کیا وہ بالکل مقامی زبان میں لکھنا شروع کر دیا۔ تو یہاں سے اب دکن والے کیا کرتے ہیں کہ اپنا ادب جو تخلیق کرنا شروع کرتے ہیں وہ صرف اسی زبان ہے، اپنے مقامی زبان میں۔ بہرحال تغلق جب چلے آتے ہیں تو وہ اپنا جو خلجی کا نظام تھا کہ 100 گاؤں پر ایک امیر کو مقرر کرنا، اس نظام کو اس نے برقرار رکھا۔ 1342 عیسوی میں اس نے کیا کیا کہ ظفر خان کو، ایک ظفر خان نام کا ایک شخص تھا، پورے دکن کا صوبیدار بنا دیا، اور جتنے بھی چھوٹے چھوٹے لوگ تھے 100 لوگوں پہ تھے اس کا ہیڈ بنا دیا ظفر خان کو، اور یہ پورے نظام کو
ان کو سنبھالنے کے لیے دے کے تغلق واپس دہلی چلے آتے ہیں۔ لیکن تبھی کیا ہوتا ہے کہ اس میں بغاوت ہوتی ہے دکن میں، اور خود ظفر خان 1347 عیسوی میں خود مختاری کا اعلان کر دیتا ہے اور اپنا نام رکھتا ہے کیا؟ علاؤالدین حسن گنگوہی۔ علاؤالدین حسن گنگوہی، گنگو بہمنی، اور یہیں سے بہمنی دور کا آغاز ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دیکھیے بات بہت پھیلتے چلی گئی تھی، اس کو اب تو 2-3 لفظوں میں سمیٹنا ہے۔ سمیٹنا یہ ہے کہ شمالی ہند کا پہلا شاعر امیر خسرو ہے، جنہوں نے تفنن طبع کے لیے شاعری کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شاعری کا یہاں اتنا زیادہ سرمایہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد شمال ہند سے 2 بادشاہوں کا حکم کی وجہ سے زبان یہاں سے وہاں چلی آتی ہے۔ ایک تو خلجی، اور خلجی یہ نظام رکھتا ہے کہ ہر ایک 100 گاؤں پہ ایک شخص مقرر کرتا ہے جس کا نام امیر سدہ رکھا گیا۔ اسی نظام کو تغلق بھی برقرار رکھتا ہے، اور 1342 میں ظفر خان کو پورے امیر سدہ کو مقرر کرتا ہے، ایک صوبیدار مقرر کرتا ہے، اور اس کے بعد 1347 میں یہاں سے بغاوت ہوتی ہے، اور یہ ظفر خان جو ہے وہ خود مختاری کا اعلان کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنا نام علاؤالدین حسن گنگو بہمنی کے نام سے پھر بہمنی دور کا آغاز ہوتا ہے۔ چلیے یہاں تک اگر کلیئر ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے، ایک تو یاد رکھنا ہے کہ بہمنی دور کا جو پہلا جس نے بنیاد رکھے اس کا نام ہے علاؤالدین حسن شاہ، علاؤالدین حسن شاہ بہمنی، ٹھیک ہے۔ یہ بانی ہے بہمنی دور کا۔ اب بہمنی دور میں کل بادشاہ جو ہے، بادشاہوں کی جو تعداد ہے، بادشاہ کی تعداد دیکھیے گا تو اس میں 14 بادشاہوں کا زمانہ گزرا ہے۔ چلیے آبجیکٹو ٹائپ کا سب یاد کرتے چلیے۔ علاؤالدین حسن شاہ بہمنی یہ بانی ہے بہمنی سلطنت کا۔ اس کے بعد یہ بہمنی سلطنت میں کل کتنا 14 بادشاہ گزرے ہیں، جن میں ہمیں 2 بادشاہوں کا نام یاد رکھتی ہے۔ ایک تو ہے علاؤالدین حسن شاہ، تو یاد ہی رکھنا ہے، اس کے علاوہ 2 بادشاہ اور ہے جنہیں ہمیں یاد رکھنا ہے، اور ان 2 میں کون کون سے ہے؟ ان 2 میں ہمیں یاد رکھنا ہے، ایک 8واں بادشاہ ہے، یعنی 8 نمبر ہے، جس کا نام ہے فیروز شاہ بہمنی، فیروز شاہ بہمنی لگا لیجئے گا، بہمنی تو سبھی میں لگانا ہے۔ اور اس کے بعد 9واں بادشاہ ہے جس کا نام ہے احمد شاہ بہمنی، ٹھیک ہے۔ تو بہمنی دور میں 3 نام ہمیں یاد رکھنا ہے۔ ایک تو ہے کہ علاؤالدین حسن شاہ بہمنی جو کہ کیا ہے؟ بانی ہے۔ دوسرا نام ہمیں یاد رکھنا ہے کہ 8واں بادشاہ فیروز شاہ بہمنی ہے، اور اس کے بعد 9واں جو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ وہ احمد شاہ بہمنی ہے۔ میرے خیال سے اتنا تو یاد رہے گا ہی رہے گا۔ فیروز شاہ بہمنی کی اہمیت یہ ہے کہ بہمنی دور میں ادب کے لحاظ سے سب سے زیادہ اہمیت جو ہے، ادب سے جس کو سب سے زیادہ لگاؤ تھا، وہ تھا فیروز شاہ بہمنی، ٹھیک ہے۔ ادب کے، کیونکہ اب ہم لوگ ادب پڑھ رہے ہیں تو ادب کے لحاظ سے ہی چلیں گے، اور ان کو ادب سے بہت شوق تھا۔ وہ لوگوں کو یعنی شاعر اور تخلیق کار کو وہ اپنے دربار میں بلایا کرتے تھے، اور وہ یہ خاندان جو ہے علم و فضل کے لیے کافی مشہور ہوئے۔ یہ سلطان محمد شاہ ثانی جو کہ یہ بہمنی دور کا 5واں بادشاہ ہے، یہ بھی یاد کر سکتے ہیں کہ سلطان محمد شاہ ثانی بہمنی دور کا 5واں بادشاہ ہے۔ اسی کے زمانے میں مشہور شاعر حافظ شیرازی کو دعوت دی گئی تھی دکن آنے میں، ٹھیک ہے۔
ایک اور ہمیں یاد رکھنا ہے، بہمنی اگر چاہیں تو ایسے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ بہمنی دور کب سے کب تک ہے۔ اب یہ ہے کہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ بہمنی دور میں کون سے جو ہے ادب تخلیق کی گئی ہے۔ تو بہمنی دور کا ایک شاعر ہے، وہ ہے سید محمد حسین خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، یہ بہمنی دور کا۔ اب یہاں سے سوال آتا ہے کہ کون سا، نیٹ میں اس طریقے سے سوال آتا ہے کہ کون سا شاعر کس زمانے سے تعلق رکھتا ہے، کس شاعر کا، کون سے تخلیق کس شاعر کا ہے، تو ہمیں یاد رکھنا ہوگا۔ تو اس زمانے تک جو ہے یعنی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز پہلا شاعر ہے، اور جن کے نظم اور نثر دونوں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں یاد رکھنے کا یہ ہے کہ ان کا جو تخلص کیا ہے، شہباز تخلص رکھتے تھے یہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا ہے، فیروز شاہ بہمنی کے عہد میں گلبرگہ آئے، یہ یاد کرنے کا لائق یہ ہے۔ اور ان کی کتاب جو ہے جو مشہور ہوئی تھی معراج العاشقین، جو کہا گیا کہ یہ ان کی کتاب ہے، لیکن بعد میں تحقیق کے بعد یہ کہا گیا کہ نہیں، یہ معراج العاشقین ان کی کتاب نہیں ہے، بلکہ کن کی کتاب ہے، مخدوم شاہ حسینی بیجاپوری کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ یہ بات بحث کے لائق ہے، بحث ہوتی آئی ہے، اس لیے مجھے یہ یاد رکھنا ہے کہ معراج العاشقین کو سب سے پہلے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز سے منسوب کیا گیا، سمجھے۔ اس کے بعد جب تحقیق ہوئی تو کہا گیا کہ یہ جو نثری سرمایہ جو ہے، یا نظم کا جو سرمایہ ہے، یا جو یہ مثنوی ہے خواجہ یہ معراج العاشقین، یہ کس کا ہے، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا نہیں، بلکہ مخدوم شاہ حسینی بیجاپوری، جنہیں 11ویں صدی ہجری کے آخر یا 12ویں صدی کے اوائل ہے، تلاوت الوجود کے نام سے ایک رسالہ لکھا تھا۔ یہی ہے معراج العاشقین کی حقیقت۔ اس کے بعد ایک اور شاعر ہے عبداللہ حسینی۔ اب ان کی اہمیت یہ ہے کہ عبد القادر جیلانی کا جو رسالہ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی، ان کا رسالہ نشأۃ العشق کا اردو میں ترجمہ کیا عبداللہ حسینی۔ اس کے بعد جو سب سے اہم شاعر ہے، یعنی اردو کا پہلا تبازات مثنوی جو سامنے آتی ہے، وہ ہے فخر الدین نظامی بیدری کے۔ یہ ہمیں یاد رکھنا، دراصل ہمیں یہیں تک پہنچنا تھا۔ اور بہمنی دور سے ادب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور یہاں سے پہلی جو ہے تبازات مثنوی ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی تخلیق کی گئی ہے، جتنی باتیں ہوئی ہیں، وہ سب کے سب وہ مذہبی ملفوظات تھے، یعنی مذہب کو فروغ دینے کے لیے صوفیاء کرام کے ملفوظات تھے، ان کی نصیحتیں تھیں، اور اسی کے ادب جو ہے زبان آگے بڑھ رہی تھی۔ لیکن باضابطہ طور پر فخر الدین نظامی بیدری کا مثنوی ہے قدم رو پدم رو، اور یہیں سے ادب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تبازات پہلی مثنوی ملتی ہے، پہلی تبازات مثنوی ہے، اور اس کے زمانہ تصنیف جو ہے وہ ہے 1421 سے لے کر یہ 1435 تک کا زمانہ تصنیف ہے فخر الدین نظامی، یعنی قدم رو قدم رو کی۔ اور اس کے ساتھ اس کے جو کردار ہے، اس مثنوی کا کردار، اسے یاد رکھیے گا۔ ایک ہے قدم رو، جو کہ بادشاہ ہے، اور بادشاہ کہاں کا ہے، ہیرا نگر کا بادشاہ ہے، یاد کرتے چلے گا، ہیرا نگر کا بادشاہ ہے۔ اس کے بعد اس کا ایک ہے کردار آئے گا پدم رو، جو کہ وزیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو قدم رو کیا تھا، یاد کرنا کہ بادشاہ، اور پدم رو وزیر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک کردار اور یاد ہے، دیکھیے کہانی یاد کرنے کے لیے کردار پر دھیان دیجیے گا، 2 کردار اہم کردار ہے۔ اس کے بعد ایک کردار آپ کو آئے گا اگھور ناتھ،
جو کہ یہ مچھندر، کیونکہ یاد رکھنا ہے مچھندر کا بیٹا رہتا ہے اگھور ناتھ۔ یہ 3 کردار ہے اس مثنوی کا اہم کردار۔ ایک تو مرکزی کردار قدم راؤ ہے۔ دیکھیے مرکزی کردار کسے کہتے ہیں، ضمنی کردار کسے کہتے ہیں، جب ہم لوگ فکشن پڑھیں گے تو اس میں بہت ڈیٹیل سے سمجھیں گے، لیکن یہاں صرف یہ سمجھیے مرکزی کردار اسی کو کہتے ہیں جو کسی یعنی پوری کہانی اسی کے ارد گرد گھومتی ہے، اسی کو کہتے ہیں مرکزی کردار۔ بہرحال تو یاد رکھیے گا یہ کہ قدم راؤ بادشاہ اور پدم راؤ جو ہے اس کا وزیر ہے، اور ایک اہم کردار یہ بھی ہے اگھور ناتھ، اور اسی کردار کی وجہ سے کہانی آگے بڑھتی ہے۔ اگھور ناتھ کیا ہے وہ تھوڑا آگے دیکھیں گے، ابھی صرف اتنا ہی یاد رکھیے۔ اس کے بعد دیکھیے ہمیں آبجیکٹو پر یہاں سے دھیان دینا ہے کہ چونکہ کرداروں کا اہم نام قدم راؤ پدم راؤ ہے، اس لیے ان کردار کے نام پر ہی نصیر الدین ہاشمی، مولانا نصیر الدین ہاشمی، یہی سب تو یاد رکھنا، کہانی یاد کر کے کتنا گیا۔ تو نصیر الدین ہاشمی نے اس مثنوی کا نام رکھا قدم راؤ پدم راؤ۔ کلیئر ہے یہاں تک؟ کرداروں کے نام کے وجہ سے ہی ان کا نام رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد اس کے اشعار کی تعداد جو ہے، اس میں ہے اشعار کی تعداد جو ہے وہ ہے 1032، اور یہ 1033واں جو ہے اشعار ہے وہ نامکمل ہے۔ ٹھیک ہے، آبجیکٹو آپ نوٹ کرتے چلے جائیے، ٹھیک ہے، کہ کرداروں کے نام پر قدم راؤ پدم راؤ کس نے نام رکھا؟ تو نصیر الدین ہاشمی نے، اور اشعار کی تعداد 1332 کے قریب ہے۔ چلیے یہ بھی آبجیکٹو آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیے اس کی حیات کیا، فاؤنڈیشن کیا ہے، اسٹرکچر کیا ہے اس کی مثنوی کے، کیونکہ شاعری کا ہر ایک حصہ جو ہے وہ کیا ہے، کسی نہ کسی بنیاد پر وہ شاعری جو ہے بنیاد پہ کھڑی ہے، اور اسی کے حیات کے بنیاد پہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ غزل ہے، یہ مثنوی ہے، قصیدہ ہے، یہ مرثیہ ہے۔ اور تو اس کی جو حیات ہے وہ ہے فعولاً، فعولاً اور فعولاً فعال، یہ ان کے فارسی کی حیات ہے، اور اسی میں یہ مثنوی لکھی گئی ہے۔ تو ایک پوائنٹ آپ کا یہاں بھی بن رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کی شروعات جو ہے، جو تمام مثنویوں میں جس طریقے سے اس کی شروعات ہوتی ہے، اس کی شروعات ہے حمد ہے پہلے، اس کے بعد نعت شریف ہے، نعت رسول ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بادشاہوں کی تعریف ہوتی ہے۔ چونکہ یہاں سے صفحات غائب ہے، نامکمل ہے، اس لیے یہ کہنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کن کی تعریف کی گئی ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ایک اور آپ یاد کرتے چلیے کہ اس میں قریب جو ہے 12,000 الفاظ کا استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اسے 1973 میں جمیل جالبی نے ترتیب دے کر انجمن ترقی اردو پاکستان سے اس کو شائع کیا۔ کس نے؟ جمیل جالبی نے، ٹھیک ہے، 1973 عیسوی میں۔ ٹھیک ہے، اتنے آپ کو یاد رکھنا ہوگا اس کے بارے میں۔ یہ آپ کا جو ہے آبجیکٹو ٹائپ کا کوشچن ہے اس میں سے۔ اب جو ہے یہاں کہانی کچھ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ اس کے 2 کردار اہم کردار ہے، قدم راؤ ہے، پدم راؤ ہے۔ قدم راؤ ہے وہ ہیرا نگر کا بادشاہ رہتا ہے،
پدم راؤ اس کا وزیر ہوتا ہے۔ کہانی کی شروعات کیا ہوتی ہے؟ کہانی کی شروعات یہ ہوتی ہے کہ بادشاہ بہت غصے میں رہتا ہے اور وہ یہ کہتے ہوئے داخل ہوتا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے بات نہیں کہنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ لیکن اور اسی غصے میں بادشاہ اپنے دربار میں داخل ہوتا ہے، اتنا غصہ رہتا ہے کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ کون سلام کر رہا ہے کون کلام کر رہا ہے، اور جا کے اپنے سنگھاسن پر بیٹھ جاتا ہے۔ لوگ بہت پریشان رہتے ہیں، رانیاں بھی پریشان رہتی ہے، دوسرے لوگ بھی پریشان رہتے ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ وجہ پوچھ سکے کہ اتنا غصہ کیوں ہے۔ رات جب آتی ہے تو جو رانی ہوتی ہے، رانی ہے بادشاہ کی رانی، وہ وجہ پوچھتی ہے، تب جا کے وہ عورت کے کردار پہ بولتا ہے کہ مردوں کے بارے میں کہ وہ مرد سب سے بہتر ہے جو دوسرے عورتوں پہ وہ دھیان نہ دے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ بے وفائی کی بات کرتا ہے کہ ایک جو ناگ ہے، اچ جاتی کا ناگ ہے، وہ ایک چھوٹے سے سانپ کے ساتھ کڑیال کر رہا تھا، جس کے دیکھتے ہی یہ بادشاہ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اور اس کے بعد تلوار سے سانپ کو 2 ٹکڑا کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ناگن کو بھی مارنا چاہتا ہے، لیکن وہ بھاگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے پونچھ جو ہے وہ تھوڑا سا کٹ جاتے ہیں۔ اب اس حرکت کو دیکھ کر، کڑیال کو دیکھ کر بادشاہ کو بہت غصہ آتا ہے، اور عورتوں سے اعتبار اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی کہانی ہے، اور اس کے غصے کی وجہ سے کسی پہ شک کرنے لگتا ہے، اس کے بعد اس طریقے کا مزاج ہو جاتا ہے کہ یہ دربار کو چلانا بھی مشکل ہو جاتا ہے، وہ حکومتی نظام سے پرے ہو جاتے ہیں۔ وزیر کو معلوم ہوتا ہے، وزیر بھی حیران پریشان ہوتا ہے، وزیر سمجھاتا ہے پدم راؤ، لیکن پھر بھی ان کا جو ہے من نہیں بہلتا ہے۔ لیکن چونکہ وزیر جو ہے ان کے صلاح کار تھے اور ان کے بہت قریبی بھی تھے، جس کے بادشاہ جو ہے ہمیشہ ان کی بات کو یا پدم راؤ کی بات کو ہمیشہ مانتا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ جب بات آگے بڑھتے وزیر سمجھاتا ہے، سمجھانے کے بعد بادشاہ کا تھوڑا سا من ہلکا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے کچھ لوگوں کو کھانا بھی کھلانا چاہتے ہیں، اور جو ہے دوسروں کو دعوت دینا چاہتے ہیں، غریبوں کو، فقیروں کو۔ تو اور اس کے بعد جب فقیر کو کھلانے کی بات کہی گئی، درویش کو بلانے کی بات کہی، تو پدم راؤ منع کرتا ہے، لیکن اس کی بات کو نہ مانتے ہوئے بھی نہ مانتا ہے، اور قدم راؤ کہتا ہے کہ تم جو ہے غریبوں کو کھلانے سے یا جو ہے فقیروں کو کھلانے سے روک رہے ہو۔ بہرحال لوگ جو ہے اکھرناتھ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہاں مچھندر کا بیٹا ہے اکھرناتھ، جو بہت بڑا ہے، پہنچا ہوا ہے۔ بادشاہ اسے بلاتا ہے، اس سے جب ذکر کرتا ہے تو اکھرناتھ جو ہے اپنے لچھدار باتوں سے اسے اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے۔ عالم یہ ہے کہ بادشاہ ہمیشہ اسی کے پیچھے پیچھے ہمیشہ رہتا ہے، اور اس کی باتوں سے متاثر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تبھی جو ہے اکھرناتھ 2 علم ہے اسے دیتا ہے۔ پہلا جو ہے وہ دھنوروید، اب یہ دھنوروید سے کافی متاثر ہوتا ہے بادشاہ، اور اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، اکھرناتھ کے ساتھ ہی رہنا وہ پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد جب دیکھتا ہے کہ اکھرناتھ دیکھتا ہے کہ بادشاہ بالکل ہمارا گرویدہ ہو گیا ہے، تو پھر وہ دوسری بات کہتا ہے کہ بادشاہ یہ تو کچھ نہیں ہے، یہ علم تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، ہم تو امر وید بھی جانتے ہیں، امر بنانے والا، یعنی ایک کا روح دوسرے میں کنورٹ کرنے کے، اور یہ کہتا ہے امر وید اس کو نمونہ دکھانے کے لیے، بادشاہ کو اپنے علم کے بارے میں بتانے کے لیے، یقین دلانے کے لیے کہتا ہے کہ کوئی جانور کو لے کے آئیے، اور بادشاہ ہے اپنے محل سے طوطی کو لے کے آتا ہے، اور اس کو امرناتھ کے کہنے کے بعد طوطی کا گردن جو ہے مروڑ دی جاتی ہے، اور اس میں پھر طوطی میں اکھرناتھ اپنا روح جو ہے وہ ڈال دیتا ہے، اور اس کے بعد دکھاتا ہے کہ کس طریقے سے ایک جسم سے دوسرے جسم میں روح چلی جاتی ہے۔ اب جو ہے بادشاہ بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی اسی طریقے سے علم حاصل کر لیں، اور 1 مہینے کے اندر میں یہ امر وید کا علم بھی بادشاہ حاصل کر لیتا ہے۔
اب علم حاصل کرنے کے بعد اب عملی جامہ پہناوے کا وقت آتا ہے. جب عملی جامہ پہناتا ہے بادشاہ، یعنی جو کام اکھور ناتھ نے کیا تھا، طوطے میں داخل ہوا تھا، جیسے ہی ہے بادشاہ طوطے میں داخل ہوتا ہے اور تو اکھر ناتھ کیا کرتا ہے کہ اپنی روح جو ہے وہ بادشاہ کے جسم میں ڈال دیتا ہے، خود بادشاہ کے جسم میں، اور بادشاہ طوطے میں آ جاتا ہے. اب وہ اکھر ناتھ اس طوطے کو مارنے کے لیے دوڑتا ہے تو طوطا وہ جنگل کی طرف چلا جاتا ہے. اب جو سرکاری پورا نظام اکھر ناتھ کے ہاتھ میں، لیکن اس کے پاس اتنی قابلیت نہیں تھی کہ وہ پورے نظام کو سنبھال سکے. وہ پہچانتا بھی نہیں تھا کہ رانی کون سا اپنا رانی ہے، کون سا کیا ہے، درباری حکومت کیا، تو سارا نظام درہم برہم ہو رہا تھا. پدم راؤ کو شک ہوا، لیکن وہ پوری طریقے سے کہہ نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ جان رہا تھا کہ یہ سامنے بادشاہ ہے. اب یہ حال ہے طوطے کا، وہ جنگل جنگل پھرا چل رہا ہے، دھوپ سے بچ رہا ہے، شکاری سے بچ رہا ہے. اسی طریقے سے طوطے کا ایک جھنڈ تھا، اسی کے ساتھ چلا جا رہا تھا. ایک بیک نظر پڑتی ہے محل میں، تو محل کی طرف آتا ہے اور اس کے بعد پدم راؤ کے پاس پہنچتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں. پدم راؤ یقین نہیں کرتا ہے، لیکن بادشاہ پھر وہ پرانی باتیں یاد کرتا ہے، بتاتا ہے جو صرف اور صرف پدم راؤ سے وہ باتیں کی گئی تھی. تب یقین کرتا ہے پدم راؤ کہ نہیں، یہ ہمارا بادشاہ ہے، اور اس نے اکھور ناتھ نے جو کہا ہے، اکھور ناتھ کے بارے میں جو بادشاہ بتا رہا ہے وہ بالکل سچ ہے. پھر کیا کرتا ہے کہ پدم راؤ، یعنی اکھور ناتھ سویا ہوا رہتا ہے، تو پدم راؤ کے وہ خود بھی ناگ رہتا ہے، وہ جا کر اکھور ناتھ کے انگلی میں ڈس لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے، اور اس جسم میں دوبارہ پدم راؤ چلا جاتا ہے. اس طریقے سے نصیحت دی جاتی ہے کہ ہر انسان ایک طریقے سے نہیں رہتا ہے، یعنی عورتیں بھی بری ہوتی ہے اور مرد بھی برا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ساری چیزیں تھیں. یہ پدم راؤ کے بعد اب اس سے اندازہ تھوڑا سا یہ ہے کہ جتنے بھی دکنی ادب کا جو بھی ادب اٹھا لیجیے، پورے دکنی ادب میں 3 طرح کے خاص موضوعات ملتے ہیں. پہلا آپ دیکھیے گا کہ اس کی کہانیاں جو ہوتی ہیں دلچسپ کہانی ہوتی ہے، اور جو دلچسپ اور معروف کہانی ہوتی ہے. پہلا اس کا پہلی خصوصیت یہ ہے. دوسری خصوصیت دیکھیے گا اس میں کہ اس میں مشہور مذہبی کہانیاں ہوتی ہیں. مشہور مذہبی یا پھر تاریخی واقعات، اس پہ کہانی نظم ہوتی ہے. اس کے بعد تیسرا دیکھیے گا تو تصوف کے موضوعات ملتے ہیں. یہ 3 طرح کے موضوعات وہاں دکنی ادب میں ملتے ہیں. اس طریقے سے تو یہ ساری باتیں آپ لوگ کو معلوم ہو چکی ہوں گی، میرے خیال سے سمجھ گئے ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی. چلیے، خدا حافظ.